اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کبھی ایسا بھی کرتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصف عبد اللہ و عبید اللہ وکثیرا من بنی العباس ثم یقول من سبق الی فلہ کذا و کذا. لائن لگا دیتے عبداللہ عبید اللہ بنو عباس کے اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر ایک طرف خود بیٹھ جاتے اور فرماتے بھائی اب کون تم میں سے مجھ سے پہلے میرے پاس دوڑ کے آئے گا. دوڑ لگوا رہے اور بچے آتے اور آپ کی گود میں گر رہے، سینے سے گر رہے ہوتے. تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروا رہے اور انہیں پیار دے رہے، شفقت دے رہے. اور جب بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو فسلم علیہ، ان پہ سلام کہتے، السلام علیکم. یعنی شخصیت دیکھیے نا آپ، سید الرسل ہے، تمام رسولوں کے بھی امام اور سردار ہے. عمل کیا سکھا رہے؟ فسلم علی الصبیان، بچوں پر بھی سلام کہہ رہے، سلام میں پہل کر رہے. فسلم علیہم. حضرت انس فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور میں بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فسلم علینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ سلام کہا اور بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے، کسی کے رخسار پہ ہاتھ لگاتے. عبداللہ ابن حشام فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، میں چھوٹا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ ہاتھ میرا اور بعضوں کے گال پہ. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میرے گال پہ ہاتھ پھیرا. آپ کا ہاتھ انتہائی نرم، ٹھنڈا، اور یوں لگا کسی خوشبو کی جگہ سے آپ نے ہاتھ نکال کر میرے چہرے پہ پھیرا. خوشبودار، ٹھنڈا، ملائم. تو یوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے سے مانوس فرمایا کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے بچوں کو بوسہ دیا تو ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اتقبلون صبیانکم، آپ تو اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا اللہ کی قسم میں تو بوسہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اگر تم شفقت سے اور رحمت سے محروم ہو تو میں کیا کروں؟ یہ تو شفقت کی بات ہے، پیار کی بات ہے. بچوں کا بوسہ لینا، اس طریقے سے محبت کا اظہار کرنا، اس سے کوئی شان تو نہیں گھٹتی، عظمت میں کمی تو نہیں آتی. فرمایا اگر تمہارے اندر یہ شفقت نہیں، رحمت نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تربیت اور تعلیم کا بھی اہتمام فرماتے. سواری میں ایک دن ایک بچہ عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے، سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا یا غلام، اے بچے دیکھو چند باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا. اور بڑی قیمتی باتیں. اب بچوں کو تعلیم دے رہے، تربیت فرما رہے. ہم تمہیں چند باتیں سکھاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا.
پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھو گے نا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یعنی اگر تمہیں اللہ کا لحاظ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اگر اس حالت میں اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تمہارے دل میں اس کی عظمت کا خیال ہے، اس کی شان کا لحاظ ہے، اور تم اس کے حکموں کو، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، حکم نہیں توڑتے، اگر تم یہ کرو گے نا اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اب کتنا بڑھیا سبق ہے بچے کو کہ تمہاری حفاظت وہ ذات کر رہی ہے، اگر حفاظت کرنے پہ آئے تو ساری دنیا میں مل کر بھی تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتی، اور وہ ذات اگر تم سے اپنی حفاظت اٹھا لے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ معصوم عمر میں اگر بچے کے دل و دماغ میں، شعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا محافظ، میرا حافظ اللہ ہے، اور اس حفاظت کی قیمت یہ چکانی ہے کہ میں نے ہر وقت اللہ کا لحاظ رکھنا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، غلطی کیوں کرتے ہیں؟ ابا نہیں دیکھ رہا، اماں نہیں دیکھ رہی، فلاں چچو نہیں دیکھ رہا، نانا نہیں دیکھ رہا، دادا نہیں دیکھ رہا، کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور اگر اس کے شعور میں یہ پیدا کر دی جائے کہ ان سب سے زیادہ دیکھنے والی ایک ذات اور ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے۔ آدمی غلطی تبھی کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بڑے ہو کے آدمی ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ ڈنڈی کیوں مار رہا ہوتا ہے؟ دھوکہ کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیوں چوری کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اگر اس معصوم شعور میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو اماں سے زیادہ، ابا سے زیادہ، دادا نانا سے زیادہ بڑی ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ اب بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن سازی۔ آپ بچوں کو موبائل سے نہیں روک سکتے، آپ واٹس ایپ سے نہیں روک سکتے، بہت مشکل ہے آپ اسے ان چیزوں سے روک لیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اللہ کرے یہ ذہن سازی ہو جائے کہ بیٹے جو غلط دیکھو گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کی نحوست ہوگی۔ دیکھو تم ابا سے چھپ کے کر سکتے ہو، اماں سے چھپ کے کر سکتے ہو، دادا نانا سے چھپ کے کر سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ ابا سے ڈرتے ہو، اماں سے ڈرتے ہو، مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، اللہ کا تھپڑ تو سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تم یوں بلندیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہو، اللہ تمہیں زمین میں پٹخ دیتا ہے، کہیں کی نہیں رہتے۔ تو یہ ذہن سازی ہو جائے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، احفظ اللہ یحفظک۔ بیٹے، چھوٹے بچے کو کہا، بیٹے دیکھو تم اللہ کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تم جب اللہ کا خیال کرنے لگو گے تم اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تمہارے کام ایسے ہوں گے، تمہاری مشکلیں ایسی حل ہوں گی، تمہاری پریشانیاں ایسی ختم ہوں گی، تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہو گیا ہے۔ تم اس کی مدد اور نصرت سامنے پاؤ گے۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی مربی ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے بچوں کو اللہ کا رسول کا نام کہیں سننے کو بھی نہیں ملتا نا، سننے کو بھی نہیں ملتا کہ اللہ بڑی ذات ہے۔ اور فرمایا تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ،
بہت بڑی بات بچے کو سکھا دی. فرمایا بیٹے جب اللہ تجھے مزے میں رکھے نا، جب اللہ تجھے مزوں میں رکھے، جب اللہ تعالیٰ تجھے مزوں میں رکھے تو اسے مزوں میں نہ بھولنا. جب تجھے تکلیف آئے گی تو وہ تجھے تکلیف میں نہیں بھولے گا. جب اللہ نے تجھے مزے دے رکھے ہیں، مزے ہی مزے آ رہے ہیں، ان مزوں میں اللہ کو نہ بھولنا. جب تجھے تکلیف آئے گی تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بھولیں گے. عام طور پہ غلطیاں کہاں ہوتی ہیں؟ مزوں میں ہی آتی ہیں نا. مزے آ رہے ہیں اور مزے مزے میں بہت غلط کر جاتا ہے. تکلیف میں تو پھر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، مصیبت میں تو پھر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، پریشانیوں میں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی یاد آ جاتے ہیں. یاد کم نہیں آتے، خوشیوں میں، نعمتوں میں، فراوانیوں میں، مزوں میں، عیش و عشرت میں، یہاں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بیٹے جب تم مزوں میں ہو نا، اللہ کو نہ بھولنا، اس کے حکموں میں کوتاہی نہ کرنا. جب تمہیں تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ تمہیں نہیں بھولیں گی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مزوں میں اللہ کو نہیں یاد کرتا، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ نامانوس آواز ہے، قابل قبول نہ ہو، یہ آواز نامانوس ہے، یہ قابل قبول نہ ہو. اور جب کوئی آدمی مزوں میں اور آسانیوں میں اور عیش و عشرت میں اللہ کو نہیں بھولتا اور تکلیف میں اللہ کو بلاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ مانوس آواز ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹے تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی شدہ. اگلی بات اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرنا ہو نا اس ذات سے سوال کر، اور جب بھی مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالی سے مدد چاہ. سبحان اللہ. مشکل کشا وہ ذات ہے، حاجت روا وہ ہے. دیکھو نا کیسے اللہ کی توحید بٹھائی جا رہی ہے بچے میں. مشکل کشا اللہ، حاجت روا وہی ہے. تیری مدد وہ کرنے پہ آئے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی تجھے بے یار و مددگار نہیں کر سکتا. اور وہ ذات مدد کرنے پہ نہ آئے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا. بیٹے جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو اسی سے مانگنا. مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہی ہے. لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کی ذات. تو فرمایا بیٹے مدد اللہ سے مانگنا. اور فرمایا بیٹے اب دیکھو نا بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے. بیٹے اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا، جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے لم يضروك الا بشيء، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو تیرے لیے لکھا جا چکا. نفع نقصان میرا کسی کے پاس نہیں ہے بھائی، میرا نفع نقصان کا مالک اکیلے اللہ.
اگر یہ نصیب ہو جائے نا، یہ عقیدہ بن جائے، یہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ نفع نقصان کا مالک اکیلا ہے، تو آدمی ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور ایک ذات کا نیاز مند ہو جائے. ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور ایک ذات کا نیاز مند ہو جائے. اب تو ہم نہ جانے کس کس کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ادھر نفع اٹکا ہوا ہے، ادھر فائدہ اٹکا ہوا ہے، ادھر عزت اٹکی ہوئی ہے، ادھر نفع، اور ہم ان کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب یہ ذہن بن جائے کہ نفع نقصان کا مالک اکیلے اللہ ہے، تو مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اس ذات کا نیاز مند ہو جائے. تو بیٹے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ ذات تکلیف دینے پہ آئے کوئی نہیں ہٹا سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ کچھ دینے پہ آئے کوئی محروم نہیں کر سکتا. ایک ذات ہے، ساری دنیا کے عامل اکٹھے ہو جائیں، اللہ نہ ہٹانا چاہے مصیبت کو ہٹا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت دروازہ کھولنا چاہیں رحمت کی، نوازشات کے، نعمت کی، بتا کوئی بندش کر سکتا ہے؟ بندش اسی کے فیصلے سے ہوتی ہے، اور بندش ختم بھی اسی کی چاہت سے ہوتی ہے. ایک ذات ہے بس، نفع نقصان کے مالک اکیلی اللہ کی ذات. کا بیٹے رفعت الاقلام، جن قلم سے تقدیر لکھی گئی ہے نا، وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور جس پر تقدیر لکھی جا چکی ہے صحیفے وہ خشک ہو چکے ہیں. اور خوب جان لے، کوئی ناگوار چیز تیری زندگی میں آئے اور اس میں تو صبر کرے تو خیرن کثیرن، اس میں تیرے لیے نفع بہت ہے. اور یاد رکھ، اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آیا کرے. تو پوری زندگی سکھا دی بچے کو، پوری زندگی سکھا دی بچوں کو کہ اگر بچے کی زندگی ان خطوط پہ آ جائے اور ان کی ذہن سازی نبی کے اس سبق کے مطابق ہو جائے اور پیارے نبی کی اس تعلیم کے مطابق ان کی تربیت ہو جائے، تو بتائیے اس کی مسلمانی کی عمارت کتنی شاندار کھڑی ہوگی، اس کی مسلمانی کی عمارت کتنی بڑھیا ہوگی. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بھی لگوا رہے، پیار بھی کر رہے، محبت سے سر پہ گالوں پہ ہاتھ بھی لگا رہے، شفقت بھی کر رہے، تربیت بھی کر رہے، سبق بھی پڑھا رہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تعلیم دیتے تھے. عمرو ابن ابی سلمہ فرمانے لگے، میں چھوٹا سا بچہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. میری اماں ام سلمہ، ان کی شادی اللہ کے نبی سے ہو گئی، میں بھی ساتھ آ گیا. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی تربیت میں تھا. تو اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. اب چھوٹے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا، میں کھانا کھانے لگا، مجھے کہا بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. اللہ کے نبی کی اس تربیت کا نتیجہ تھا میری زندگی بھر کا معمول بن گیا.
بسم اللہ پڑھو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اگر بچے کو بچپن میں اس کی عادت نہ ڈالی تو 50 سال کے اندر بھی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوگا, بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوگا, اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اور اگر مغربی زندگی کی شیطانیت آ گئی تو کانٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑے گا, بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوگا. مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے, شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. لیکن یہ عادت بچپن ہی میں بچوں کو سکھائی جائے گی. سم اللہ, اللہ کا نام لو, اللہ کا نام لو. جب یہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کھانے سے شیطان دور ہو جاتا ہے, اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی بری بات ہے. کسی گندے آدمی کو ہم اپنے دسترخوان میں نہیں بیٹھنے دیتے. روئے زمین کا سب سے گندا شیطان ہے, وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے. ہم کسی بھنگی کو دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دیتے, گندگی ہے. لیکن اس روئے زمین کی سب سے زیادہ گندگی شیطان میں ہے, وہ ساتھ بٹھا لیتے. وہ ساتھ دسترخوان پہ ہوتا ہے. اب اس سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ سم اللہ, اللہ کا نام لے کے پڑھو, کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے اور تربیت فرماتے تھے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے.